مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام ایونجلسٹ نسیم اختر ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے آج ہم چوتھے کلمے کے بارے میں سیکھیں گے، جو کہ احساس تنہائی کا کلمہ ہے۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 46 آیت میں اس طرح لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خداوند یسوع نے یہ الفاظ سخت اذیت میں کہے تھے جب دشمن اس مقدس ہستی پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ اس وقت محبت کا شہزادہ قربانی کی بے مثال حقیقت پیش کر رہا تھا۔ یسوع المسیح گناہگار انسان کے لیے کتنا دکھ سہ رہا تھا۔ شاید خدا سے بھی اپنے بیٹے کی صلیبی اذیت نہ دیکھی گئی۔ اس نے بھی اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یسوع کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ درد بھری آواز ایک بے گناہ کی پکار تھی، ایک مقدس ہستی کی فریاد تھی، جس کے در سے کوئی فریادی بے امید نہیں لوٹتا تھا، جس کے پاس آنے سے بیمار اور دکھی انسان شفا پاتے تھے، اندھے دیکھتے تھے، کوڑی پاک صاف ہوتے تھے، مردے زندہ ہوتے تھے۔ اس پاک ہستی نے روتے چہروں کو مسکراہٹیں عطا کی، اس نے دکھی لوگوں کو سکھ عطا کیے۔ اس کے معجزات کی وجہ سے تمام انسانیت اس کے گرد گھومتی تھی۔ لیکن جب ظالموں نے اس بے گناہ کو گناہگار ٹھہرا کر صلیب پر لٹکا دیا اور سب دیکھنے والے اور ماننے والے اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، تو اس نے چلا کر اونچی آواز سے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ خدا کا الہی منصوبہ تھا کہ وہ چھوڑا جائے۔ اسے یہودا اسکریوتی نے چھوڑ دیا۔ اس کا انکار پطرس نے کر دیا۔ اس کے سبھی شاگرد چھوڑ کر اسے بھاگ گئے۔ اس کو اپنوں نے رد کر دیا، اپنوں اور غیروں نے اس پر موت کا فتویٰ دے دیا۔ اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے، اسے کوڑے مار کر، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اسے صلیب پر کیلوں سے جڑا گیا۔ تب اس کی زبان مبارکہ سے یہ پکار نکلی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ گناہ سے خدا کو نفرت ہے۔ خدا پاک ہے اور اس کی پاکیزگی اور گناہ میں کسی قسم کا تعلق نہیں۔ اس لیے پالوس رسول کہتے ہیں کہ شریعت کا ہر توڑنے والا گنہگار ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے انسان لعنتی ہے۔ گناہ کا نتیجہ موت ہے، لیکن خدا ہم سب گناہگاروں سے محبت رکھتا ہے اور شریعت کی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے شریعت کی تکمیل کے لیے صلیب پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ گناہ کا کفارہ ہو سکے اور شریعت کی تکمیل بھی ہو سکے۔ خدا نے بیٹے کو صلیب پر قربان کر کے انصاف کا تقاضا پورا کیا اور بیٹے سے جدا ہو کر گناہ سے نفرت کا بھی ثبوت دیا۔ چونکہ یسوع ہم انسانوں کے بدلے گنہگار بنا، اس لیے صلیب پر تنہا رہ گیا۔ خدا نے اس کی تنہائی کو سامنے نہ رکھا، بلکہ اس کی قربانی کو سامنے رکھ کر اسے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن اگر خدا اسے تنہا نہ چھوڑتا تو انسان کے گناہ کا کفارہ کبھی بھی نہ ہو سکتا۔ بیٹے کے بچ جانے پر انسانیت مر جاتی، جبکہ خدا کے بیٹے کو چھوڑنے سے بیٹا مر گیا لیکن انسانیت بچ گئی۔ اسی بھید کو خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر پیش کیا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے مار کھانے سے ہمیں نجات ملی ہے، اس کے خون بہانے سے ہمیں شفا ملی ہے۔ آمین۔